بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، میں وہی یوسف ہوں جسے تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین پر چوری کا الزام لگا کر انہیں اپنے پاس رکھ لیا تو سارے بھائی بہت پریشان ہو اٹھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ ہم پر رحم کریں۔ ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو واپس لے کر ضرور آئیں گے۔ آپ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے پاس رکھ لیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور نوکروں کو حکم دیا کہ ان سبھی بھائیوں کو محل سے باہر نکال دو اور بنیامین کو کمرے میں قید کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر سارے بھائیوں کو محل سے نکال کر بنیامین کو کمرے میں قید کر دیا گیا۔ جب یہ سبھی بھائی بالکل مایوس ہو گئے تو اکیلے میں ایک جگہ کھڑے ہو کر رونے لگے کہ اب ہم اپنے والد کو کیا جواب دیں گے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں اب اپنے گاؤں واپس نہیں جاؤں گا۔ مجھے اپنے والد کا سامنا کرتے شرم آتی ہے کہ میں کس منہ سے ان سے کہوں گا کہ ہم سبھی مل کر بنیامین کی حفاظت نہیں کر پائے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تم سب گاؤں واپس چلے جاؤ اور والد کو اس بات کی خبر دو کہ بنیامین نے بادشاہ کا کٹورا چوری کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے اسے اپنا غلام بنا کر رکھ لیا ہے۔ ہم صرف انہی چیزوں کے گواہ ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، غیب کی باتوں کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہ سن کر سبھی بھائی کہنے لگے کہ اے ہمارے بڑے بھائی، ہم اس بارے میں اپنے والد کو کیسے خبر دیں گے؟ پہلے ہی وہ بڑھاپے سے اتنا کمزور ہو چکے ہیں اور یوسف کو یاد کر کے ان کی آنکھوں کی روشنی بھی جا چکی ہے۔ اب اگر ہم انہیں خبر دیں کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی ان سے جدا ہو گیا ہے تو شاید وہ یہ غم برداشت نہ کر سکیں۔ لیکن اب گاؤں واپس تو جانا ہی تھا، اس لیے یہ سبھی بھائی اپنے گاؤں کنعان کی طرف چل دیے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچے بنیامین کو دن رات یاد کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ میرے اللہ، میرے بچے بنیامین کی حفاظت فرمانا اور اسے ہر طرح کی مصیبتوں سے بچائے رکھنا۔ لیکن شاید اللہ کو بھی اب کچھ اور منظور تھا، اس لیے اللہ نے اس بوڑھے باپ سے اس کے دوسرے بچے کو جدا کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیچارے گھر کے دروازے پر چارپائی بچھائے بیٹھے رہتے اور ہر آنے جانے والے سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھتے۔ کئی دنوں بعد جب یہ سبھی لڑکے واپس اپنے گاؤں پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب کو پکڑ کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو نہیں سمجھ سکے کہ آخر یہ لڑکے کیوں رو رہے ہیں، لیکن جب بہت پوچھنے پر لڑکوں نے بتایا کہ اے ہمارے ابا جان، بنیامین نے بادشاہ کا کٹورا چوری کر لیا تھا، اس لیے بادشاہ نے اسے اپنے پاس غلام بنا کر رکھ لیا ہے۔ ہم نے بادشاہ سے بہت منتیں کی لیکن وہ ہماری بات نہیں مانے اور ہمیں محل سے باہر نکال دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو لڑکوں سے کہنے لگے کہ تم سب ویسے ہی مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو جیسے تم نے یوسف کے بارے میں مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ والد کی ایسی باتیں سن کر لڑکے بھی پریشان ہو اٹھے اور کہنے لگے کہ ابا جان، آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان قافلوں والوں سے پوچھ لو جو ہمارے ساتھ مصر گئے تھے۔ بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور سارا جسم کانپ رہا تھا۔ روتے ہوئے اپنے لڑکوں سے کہنے لگے کہ اے میرے بچوں، میں صبر کروں گا اور اللہ سے دعائیں کروں گا، ہو سکتا ہے میرا اللہ مجھے ان پریشانیوں کے بدلے کوئی اچھا صلہ عطا فرمائے اور مجھے میرے بچوں سے ملا دے، کیونکہ میرا اللہ بہت حکمتوں والا ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنا ڈنڈا لے کر دیوار کے سہارے گھر کے اندر آ گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے۔ بوڑھے باپ کو ایسا روتا دیکھ سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برابر روئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہائے میرا بچہ یوسف، کاش کہ وہ مجھے مل جاتا۔ جب گھر والوں نے 120 سال بوڑھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آج 40 سال بعد بھی اپنے بچے یوسف کو اس طرح یاد کرتے دیکھا تو کہنے لگے کہ ابا جان، آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ کب تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے؟ کہیں آپ اس کے غم میں ہلاک نہ ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے بچوں، میں اپنے دل کا غم بیان نہیں کر سکتا، بس اللہ سے ہی اپنے غموں کی شکایت کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घर के कोने में बैठे ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और सारे घर वाले परेशान थे और लड़के अपने वालिद को पकड़कर कह रहे थे कि अब्बा जान, आप हम पर भरोसा करें, बुनियामीन के सिलसिले में हमने कोई साजिश नहीं की। अचानक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पीछे को मुड़े और कहने लगे कि ए मेरे लड़कों, जाओ वापस मिस्र शहर जाओ और यूसुफ और उसके भाई बुनियामीन को तलाश करो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा यूसुफ आज भी जिंदा है और मैं अपने अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत से वही मायूस होता है जिसे उस पर भरोसा नहीं होता। लड़कों ने जब घर में ऐसी हालत देखी तो उसी वक्त मिस्र शहर वापस लौट गए। ये सारे भाई बहुत परेशान थे, आंखों में आंसू भरे थे, जुबान खामोश थी और कदम मिस्र शहर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कई दिनों का सफर करके ये सारे भाई बादशाह के महल पहुंचे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरकर रोने लगे। एक भाई ने कहा कि ए बादशाह सलामत, हम गरीब घर वालों पर रहम करो, हमारे वालिद की हालत बहुत खराब हो चुकी है। बुनियामीन से बिछड़ने का ऐसा गम है कि हमें डर है कि कहीं वो हलाक न हो जाए। उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। ए बादशाह सलामत, अब अल्लाह के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं, हम पर रहम करे और हमारे भाई बुनियामीन को वापस कर दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों की ऐसी हालत देखी और सुना कि वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, तो आपका दिल भर आया और फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ याद भी है कि आज से 40 साल पहले तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या सलूक किया था। ये सुनते ही सभी भाई घबरा कर दूर खड़े हो गए और बादशाह यूसुफ को डरी हुई नजरों से देखने लगे। जमाना करवटें बदलकर 40 साल पीछे चला गया और वो मंजर आंखों के सामने छाने लगा कि कैसे ये भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक वीरान कुएं में डाल रहे थे। इन सभी भाइयों ने कांपती आवाज में बादशाह से पूछा कि क्या आप हमारे भाई यूसुफ हैं? उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुस्से में अपने भाइयों को देख रहे थे, जुबान खामोश थी, भाइयों के सवाल पर कोई जवाब न दिया। सभी खड़े हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जवाब का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर गुजरने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जुबान खोली और भाइयों को अपने बारे में बताया तो सभी के दिल उछलकर मुंह को आ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ कि जिसे तुम लोगों ने आज से 40 साल पहले कुएं में डाल दिया था और उसे उसके बूढ़े बाप से जुदा कर दिया था। ऐ मेरे भाइयों, तुम्हें एक बार भी मुझ पर तरस ना आया। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।